السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تازہ ترین موضوعات کے ساتھ۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے اس میں امریکہ کی جانب سے بعض ممالک پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، سفری پابندیاں ہیں، اور امریکہ آمد پر ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بقول امریکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ کی جو قومی سلامتی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ یہ جو ممالک ہیں اس کے حوالے سے آپ کا ذکر کیا جائے گا کہ پاکستان کا نام اس میں شامل ہے۔ کیا یقینی طور پر پاکستان کے خلاف بھی ایسی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا ٹاپک ہمارا ہوگا جو بہت حوصلہ افزا ہے کہ سلامتی کونسل نے بیان جاری کیا ہے جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے۔ سلامتی کونسل نے دو ٹوک انداز میں کیا کہا ہے کہ کس طرح سے ممالک جو ارد گرد کے ممالک ہیں، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، وہ پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف مدد کرے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تیسرا ناظرین ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا آل پارٹیز کانفرنس۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں گے، جس میں تمام پارٹیز کو مدعو کیا جائے گا، یقیناً جس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے؟ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے یہ اسی پس منظر میں ہو رہی ہے جعفر ایکسپریس میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، تاکہ قوم میں اتفاق اور اتحاد کو فروغ دیا جائے۔ چلیں جو پہلا ٹاپک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ 43 ممالک پر پابندیاں لگا رہا ہے، مختلف انواع و اقسام کی پابندیاں ہیں، اور ان ممالک کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، اورنج جو فہرست کا نام دیا گیا، اورنج کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے جو شہری ہیں، پاکستان کے وہ لوگ جو کہ ویزا رکھتے ہیں، جینوئن طور پر امریکہ میں آتے جاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو امریکہ میں آنے ہی نہ دیا جائے، امریکہ میں ان کا جو وزٹ ہے اس کے لیے مشکلات ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ایک جو پاکستان کے جو سفیر تھے ازبکستان میں، ان کو وہ گئے جب ان کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹس تھے، ایک سفارتی جو ہے ان کا ایک منصب تھا، اس کے باوجود جب وہ امریکہ میں نجی دورے پر گئے تو وہاں پر ان کو روکا گیا، ان سے بات چیت کی گئی اور پھر ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو اخبارات ہیں اس حوالے سے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا۔ اب یہ بھی ایک اس حوالے سے بڑا سوال ہے کہ ہمارے جو سفیر تھے، ہمارے جو عزت مآب سفیر تھے ازبکستان میں، کیوں کر ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ امریکہ میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے یا امریکہ میں کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ اگر ایسا انہیں نالج میں نہیں تھا تو یقیناً یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ جو سفارتی شعبے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یقیناً اس حوالے سے تمام جو اپڈیٹ رہتے ہیں، اور متعلقہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کا آفیشیل رابطہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لے مین جیسے میں اور آپ ہیں، ایک کامن آدمی جو ہے، وہ اگر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو وہ ایک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے، مگر جو سفارتکار ہیں اس کے ساتھ ایسا ہو جانا، ایک تو اس کے لیے بھی شرمندگی ہے، اس کے ملک کے لیے شرمندگی ہے، اور دوسرا امریکہ کی جانب سے پاکستان کو جس لیول پر رکھا جاتا ہے، ہمارے جو اہم شخصیات ہیں، ہمارے جو سفارتکار ہیں، وہ بھی اس سے ظاہر ہوا ہے۔ تو یہ پس منظر تھا جب کہ اب یہ پابندیاں نیو یارک جو ٹائمز اخبار ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ ایسی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ ایسا کرنے جا رہی ہے۔ ابھی ایسا ہوا کچھ نہیں، مگر آپ کے علم میں ہوگا کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ پہلے ہی لیک کی جاتی ہیں خود حکومتوں کی جانب سے، تو کبھی امکان ہے کہ امریکی انتظامیہ نے، ٹرمپ انتظامیہ نے خود ہی ایسی خبریں لیک کی ہے۔ اب اس کے بعد پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا، پاکستان کے لیے مسائل کیا ہوں گے؟ ہم تو اس بات پہ خوشی سے جو ہے وہ شادیانے بجا رہے تھے کہ جو محمد شریف ہے جس نے کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں معاونت فراہم کی تھی، اس کو گرفتار کر کے امریکہ کو دیا گیا ہے، اور اب راوی چین ہی چین لکھے گا۔ مگر لگتا یوں ہے کہ جو امریکی ترجیحات ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور ہماری جو خوش فہمیاں ہیں وہ یقیناً جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہی کچھ اور رہی تھی۔
دوسرا ناظرین جو موضوع ہے، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو، سلامتی کونسل کا جو بیان ہے کہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ممالک پاکستان سے جو ہے وہ تعاون کریں، اور یہ بھی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کی ہر لحاظ سے مذمت کی جاتی ہے، اس کے جو محرکات ہیں، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، جو بھی جو مجرمانہ اس سرگرمی میں ملوث ہیں، ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے، اور پاکستان کے حوالے سے دیگر جو ممالک ہیں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے تعاون کریں تاکہ اس دہشت گردی کے افریت کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ بات یقیناً خوش آئند ہے۔ اقوام متحدہ کوئی اس کو حوالے سے اگر آپ یوں سمجھیں گے کوئی ایسی پاور ہے جو ممالک کو کسی بات پہ مجبور کر دے، تو شاید ایسا ممکن نہیں ہے، مگر جو اس کی جو لیگل اتھارٹی ہے، جو اس کی اخلاقی اتھارٹی ہے، جو اس کی جو بیانات ہیں، جب وہ کسی ملک کے حق میں یا مخالفت میں آتے ہیں تو ان کا جو امپیکٹ ہے وہ یقیناً ہوتا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان اس کو بنیاد بنا کے مختلف ممالک سے تعاون طلب کر سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے واضح طور پر، جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور جو وزیر بلوچستان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کے جو تانے بانے ہیں، یا دہشت گرد جو افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں تھے، اور براہ راست پاکستان نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں، اور اسی طرح جو کالعدم بی ایل اے ہے اس کے بھی جو ذمہ داران ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے، اور طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ پاکستان کا یہ نیریٹو ہے، اور پاکستان اس حوالے سے بارہا دفعہ افغانستان کی جو طالبان حکومت اس کو کہہ چکا ہے۔ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ناظرین، اس نے اس کی ڈینائی کیا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، اس میں کسی نہ کسی حوالے سے کچھ ایسے لوگ ان کے پاس موجود ہیں جو دہشت گردوں سے رابطے میں تھے۔ افغان طالبان حکومت کے ترجمان نے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ تیسری جو خبر ہے ناظرین، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، آل پارٹیز کانفرنس۔ ہمارے ہاں اگر آپ قومی تاریخ سے آگاہ ہیں تو ہمارا ایک کلچر رہا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک ڈیبیٹ الگ ہے کہ کیا آل پارٹیز کانفرنس میں جو سفارشات مرتب ہوتی ہیں اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں کیا جاتا تو کیا کوئی ایسا میکنزم موجود ہے جس میں تمام جو اجتماعی ہماری جو رائے ہے، مثال کے طور پر تمام جو پارٹیز شامل ہوتی ہیں، وہ کسی مسئلے کے حوالے سے ایک اوپینین دیتی ہیں، تو کیا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ محض ایک دکھاوے کی کارروائی ہے؟ یہ ایک بہت سارے سوالات جو ناقدین ہیں اس جو آل پارٹی کانفرنس کے حوالے سے اس پر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وہ پیش رفت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک امپریشن ہے، اور بڑی حد تک یہ بات درست لگتی ہے، کہ ہم محض زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ہمارے جو حکمران طبقات ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے کچھ ہیں اور عملاً کچھ کرتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان آپ کو یاد ہوگا کہ جب سانحہ آرمی پبلک اسکول ہوا تو اس کے بعد بڑی شد و مد کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اب جناب دہشت گردوں کو کوئی سپیس نہیں دی جائے گی، اور دہشت گردی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جو قوم کے لیے ایک مثال ہوں، اور پاکستان کا جو کراچی سے خیبر تک کا جو علاقہ ہے، پورا ملک کا چپا چپا، اس کو دہشت گردوں سے محفوظ کیا جائے گا اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اگر آپ جو اخبارات کے ارکائیوز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اور جو پرانے پروگرامز ہیں اگر آپ اس میں اٹھا کے ان کو دیکھیں یوٹیوب پہ یا جہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کے بلند و بانگ دعوے ہمارے جو حکومتی ذمہ داران ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کی جانب سے کیے گئے، مگر عملاً کارکردگی جو ہے وہ صفر ثابت ہوئی، اور پھر ہماری جو پالیسی ہے وہ بدل گئی یا اس کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ڈے ٹو ڈے کرتے ہیں، اقدامات کرتے ہیں، جیسے کہ اب حکومت بھی آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی جس میں وزیر اعظم عمران خان تھے، انہوں نے دہشت گردوں کو اور جو ان کے سہولت کاروں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے
جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر الزام عائد کرتی ہے کہ چونکہ عمران خان کی تو اتنی پاور نہیں تھی، اور جو آرمی چیف تھے اور جو اس وقت کے جو ISI کے سربراہ تھے ان پر الزام لگاتی ہے۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہمارے یہاں چلتا ہے کہ ذمہ داری کا جو تعین کرنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ناظرین سوال یہ ہے کہ جب آپ ذمہ داری کا تعین ہی نہیں کریں گے تو کسی کو سزا اور جزا کیا ملے گی؟ بہرکیف آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد شاید آنے والے چند دنوں میں ہو جائے، اور ایک سوال اس حوالے سے بڑا اٹھایا جا رہا ہے یا پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلایا جائے گا۔ پھر کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر بلائیں تو عمران خان کی جو رہائی ہے پیرول پر، عمران خان کو رہا کریں اور وہ خود اس میں جو ہے وہ شامل ہوں اور اس میں وہ اپنے نقطۂ نظر پیش کریں۔ پھر یہ بھی ایک جو ہمارے جو سیاسی صحافتی حلقے ہیں جو وہ یہ بات بھی شد و مد سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدامات اٹھانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے، تحریک انصاف کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ جب آپ تحریک انصاف کو PTI کو آن بورڈ لیں گے تو بہت سارے جو قومی اتفاق رائے کا جو تاثر ہے وہ یقیناً کھل کر سامنے آئے گا، اور اس کے نتیجے دہشت گردوں کو بھی پیغام جائے گا، کیونکہ ایک بڑی جو سیاسی پارٹی ہے وہ ایک احتجاج کے موڈ میں ہے، اور جب سے الیکشن ہوئے ہیں، جب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ اس کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں۔ زہر سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور بسا اوقات جو باتیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں وہ یقیناً طور پر پاکستان کے جو مفادات ہیں اس کو وہ ہٹ کرتی ہیں۔ تو یہ آل پارٹی کانفرنس کا انعقاد بڑی خوشائن بات ہے، مگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی اگر موجود ہو اور خود عمران خان کو اگر حکومت لانے میں کامیاب ہو جائے، جو بھی ان کا موقف ہو، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا جسٹس ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو پالیسی ہوگی یا جو ہمارے جو حکومت اقدامات اٹھائے گی، ہمارے جو قومی ادارے اقدامات اٹھائیں گے، وہ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتے ہیں۔